وزیر ریلوے خواجہ صادقی کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ انہیں بات منوانا آسان نہیں ہے، لیکن یہ دلیل سے بات کرتے ہیں اور دلیل سے بات سنتے ہیں۔ میں اس بات کا اعتراف کرنا چاہتا ہوں اور یہ بات میں نے اپنی قیادت کو بھی بتائی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو کمیٹی والی بات ہے کہ کوارڈینیشن کمیٹی بنے، یہ خالد بھائی نے بات کی ہے، بالکل ٹھیک ہے، یہ ہمیں منوان قبول ہے، اور میں انشاءاللہ شہباز شریف صاحب کو یہ گزارش کروں گا اور فوراً ہم ایک کوارڈینیشن کمیٹی بنا دیں گے، انفارمل موجود ہے، اس کو فارمولیٹ کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ کے سی آر جو ہے یہ ایک بڑا اب کہہ لیں دبتی رگ بن چکی ہے کہ بھائی یہ ہو کیوں نہیں رہا، اس میں کیا رکاوٹ ہے۔ پہلے ایک جائکا کا پروگرام تھا، جب ہم آئے تو وہ جائکا کا لون جو تھا وہ آخری دموں پر تھا اور ان کی آفر وہ قابل عمل نہیں تھا، کیونکہ وہ ایک نیا شہر کہتے تھے بسائیں اور 4600 انکروچرز کو ایک نیا شہر پہلے آباد کر کے دیں، اس کے بعد ہم آپ کو یہ فیسلٹیز دیں گے، وہ ڈویبل نہیں تھا۔ لیکن جو بعد میں ہوا، میں تو اس وقت بیہائنڈ دی بار تھا، مجھے اس پہ بڑا افسوس ہے، کیونکہ لوگوں کو آپ بار بار مہاجر نہ کریں۔ پہلے لٹ پٹ کے آئے، بھلے وہ غلط بیٹھے ہوئے تھے، لیکن وہ رجسٹرڈ جو 4600 انکروچر تھے، میں سمجھتا ہوں ود آل آنیسٹی ان کو کوئی نہ کوئی فائنینشیل کمپنسیشن ملنی چاہیے تھی، مگر ڈنڈے ماری کی گئی، ان کو فائنینشیل کمپنسیشن نہیں ملی۔ میری بات ہو سکتا ہے بعضوں کو بری لگے، لیکن بات ٹھیک کرنی چاہیے۔ دوسری بات ہے کہ جس ریلوے سے اپنی ریلوے نہیں چلتی وہ میٹرو چلائے گی، وہ ایک جدید ٹرین ہے جیسے کہ اورنج لائن ہے۔ اب اورنج لائن کے ساتھ پاکستان ریلوے کا کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ سکسیزفلی چل رہی ہے۔ دنیا میں جہاں چلے جائیں آپ، دنیا کا کوئی ملک اٹھا لیں، نیشنل ریلوے کا کام الگ ہے اور جو سرکولر ریلویز ہے یا میٹرو ٹرین ہے وہ یا تو وہاں کی جو بلدیاتی ادارے ہیں جہاں بہت طاقتور وہ دیکھتے ہیں یا اسٹیٹ گورنمنٹ دیکھتی ہے۔ آپ دنیا میں کہیں چلے جائیں، یہاں پہ کچھ اور ہو گیا ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ تو اب ہم اس کا راستہ نکال رہے ہیں۔ ریلوے کا جو پی ایس ٹی پی ایس آ رہا اینول ڈیولپمنٹ پروگرام، وہ پچھلے سال 16 ارب روپیہ خرچ ہوا ہے، 16 ارب روپیہ ملا ہے، 20 ارب ڈال دیا گیا ریلوے کے اوپر، تو 20 ارب ہوگا کدھر سے جو وہ بنائے گی، اور اگر ہوگا تو یہ تو ابھی 201 ارب کا پروجیکٹ بنایا گیا تھا، کاسٹ بڑھ گئی ہے، جو پرائسز اوپر نیچے میں پتہ نہیں کیا ہوگا اس کا، تو یہ اصل میں جائے گا اور جا چکا ہے سی پیک میں، ابھی نہیں جانا اس میں، یہ سی پیک پروجیکٹ ہے، اور یہ سی پیک پروجیکٹ پچھلے دور میں رجسٹرڈ ہو گیا تھا۔ یہ اگر بیچ میں یہ 4 سالہ تجاوزات نہ آتی اور کام ہوتا رہتا تو کب کا کام شروع ہو کے اب 6 ماہ بعد یہ چلنے والا کام ہوتا۔ تو بہرحال سپریم کورٹ کے احکامات کو بھی دیکھنا ہے، انشاءاللہ ان کی خلاف ورزی بھی نہیں کرنی، یہ بھی دیکھنا کہ یہ بنے گا کیسے، تو یہ بالکل بنے گا انشاءاللہ، ٹاپ پرائرٹی پہ بنے گا، اور پرائم منسٹر صاحب کا جو پہلا وزٹ ہوگا چائنا میں، اس پہ یہ ٹاپ آف دی ایجنڈا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ لیکن یہ بنے گا سی پیک کے نیچے، وہی اس کو بنا سکتے ہیں آ کے، اور یہ اسی ماڈل پہ بن سکتا ہے جس ماڈل پہ اورنج ٹرین بنی ہے لاہور میں اور سکسیزفلی چل رہی ہے، یا پوری دنیا میں جو میٹرو ٹرینز بنی ہیں۔ پاکستان میں انوکھا کام نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ پاکستان ریلوے کو کہیں کہ وہ میٹرو ٹرین بنائے تو تم سے ریلوے ابھی تک نہیں چل پا رہی۔ میں ریلوے کا وزیر ہو کے آپ کے سامنے یہ بات مان رہا ہوں، اقرار کر رہا ہوں، میں نے کبھی چھپایا بھی نہیں کچھ۔ ابھی تو اس کے ٹرن اراؤنڈ میں بڑا ٹائم لگے گا، 5 سال میں ہم اس کو لے گئے تھے 18 بلین سے 54 بلین پہ، لیکن پھر کام رک گیا، اب پھر وہیں سے شروع کیا جہاں پہ چھوڑا تھا۔ اب ہمارے پاس 12-13 مہینے ہیں، ان 13 مہینے میں کہوں جی ساری ریلوے ٹھیک ہو جائے گی تو مکانہ بات ہے، یا اس کا وہ جو ڈیفیسٹ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو میں پہلوں والی بات نہیں کرتا، میں پریکٹیکل آدمی ہوں، خود مزدور بن کے کام کرتا ہوں۔ کے سی آر انشاءاللہ بنے گا، کے سی آر کو فاسٹ ٹریک پہ ڈالیں گے، اس کو سی پیک کے تحت انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بنانے کی بنیاد رکھیں گے، سب مل کے یہ کام کریں گے۔ ایم کیو ایم کی یہ چونکہ یہ سب سے بڑے اسٹیک ہولڈر ہیں یہاں پہ کراچی میں، تو ان کی یہ ڈے 1 سے ڈیمانڈ ہے۔ آج سی ایم سندھ سے بھی میری ملاقات ہوئی ہے صبح، اس میں بھی ہم کے سی آر ہمارے ایجنڈا پہ شامل تھا، تو ہمارا اب ایک اتفاق ہو گیا ہے اس کے ماڈل پہ۔ فیڈرل گورنمنٹ، پروونشل گورنمنٹ، ایم کیو ایم کے دوست، ظاہرہ بلدیاتی ادارے ان کے پاس ہیں، یہ ہمیشہ جیتتے ہیں اس کو، تو ہماری ایک سوچ جو ہے وہ ایک ہے، کوئی اختلاف رائے موجود نہیں ہے۔ ایک تو یہ میں نے بات کرنی تھی کے سی آر، ایک ایم ایل 1 ہے، ایم ایل 1 بھی ظاہر کراچی سے سٹارٹ ہوتی ہے اور پشاور تک جاتی ہے، تو ایم ایل 1 پہ
पहले हमारा इरादा ये था कि फेज़ 1 में मुल्तान लाहौर ने होना था, लेकिन यहाँ ट्रैक जो सबसे ज़्यादा जिसको तवज्जो चाहिए वो है जो रोड़ी और कोटरी के दरमियान है। हमारी अब कोशिश ये होगी कि कराची से रोड़ी तक फेज़ 1 हो। अगर वो फाइनेंसिंग फेज़ 1 में ना मिली तो फिर कराची रोड़ी को हम सबसे पहले उठाएंगे, उसके बाद ML1, क्योंकि इसके पार्ट्स हैं, ये बाय पार्ट्स जाएगा। अब जब हम छोड़ के गए तो ये 6.8 बिलियन डॉलर इसकी कॉस्ट थी पूरी, अब वो 10 बिलियन डॉलर के करीब चली गई है। और उसके साथ इक्विटी 15% जो पाकिस्तान ने डालनी थी वो पैसे ही नहीं है पाकिस्तान के पास, उसको भी रीमॉडल अब हम कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला। इसी तरह जो एयरपोर्ट्स की बात की है तो हैदराबाद एयरपोर्ट जो है उसको फंक्शनल करना ज़रूरी है। हैदराबाद पाकिस्तान का और सिंध का अहम तरीन शहरों में से एक है। इब्तदाई हमने बनाई है, उस पर हम संजीदगी से काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि सक्खर एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने के लिए जो है वो हम काम शुरू करवा जाएं इस मुख्तसर मुद्दत के अंदर। इस तरह और बहुत सी बातें हो सकती हैं। MQM के साथ बरादराना और दोस्ताना ताल्लुक़ बना है, मुझे यकीन है कि ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो। और MQM के दोस्तों के साथ जो हम बात करते रहे हैं तो वो सिर्फ ये बात नहीं थी कि किसी को गिराना है और ख़ुद आना है। ये दोस्त खड़े हैं, सीनियर तरीन लोग हैं। हमने ये एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप की बात की है और लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप इसलिए कि MQM का और PMLN का अर्बन सिंध में कोई पॉलिटिकल क्लैश नहीं है। हम सब बेटरमेंट और डेवलपमेंट चाहते हैं और सच्ची बात यह है कि हमें एक दूसरे की सियासी ज़रूरत भी है। और अगर हम एक दूसरे के दस्तों बाजू बन जाएं तो सिंध के शहरी इलाकों को भी बहुत फ़ायदा हो सकता है, या स्टेबिलिटी भी आ सकती है और पॉलिटिकली भी हम सब मजबूत हो सकते हैं। शुक्रिया। ख्वाजा साहब, आपसे सवाल ये है, दो सवाल है। एक तो फायजा नाम है उन खातून का जिनके साथ ज्यादती हुई थी। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि माजी में तलखियाँ हुई MQM के साथ, लेकिन ताल्लुकात ख़राब नहीं हुए। MQM पाकिस्तान से सिर्फ सियासी नहीं बल्कि दोस्ताना ताल्लुकात भी हैं। MQM पाकिस्तान ने वफाकी हुकूमत से हैदराबाद एयरपोर्ट को ऑपरेशनल करने का मुतालबा कर दिया है।